کہ شیعہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک عربوں کے خلاف عجمی سازش ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ ایک لفظ میں خلاصہ بیان کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو سازش ہے، اور سازش کیا ہے؟ دین عربی کے خلاف عجمی سازش۔ انہوں نے کہا مطلب اس میں یہ کون سا ایسا مذہب ہے کہ جو چیز کتابوں میں حلال ہے میں حرام کر دی ہے، جو حرام میں حلال کر دی ہے، یا احکام بدل دیے ہیں؟ تو یہ شیعہ کو بھی بیماری ہے، انہوں نے بھی نعوذ باللہ قرآن میں تعریف کی ہے۔ ان کا بڑا مشہور ترجمہ ہے، ترجمہ مقبول، تو اس نے بھی آیات میں تعریف کی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی امامت علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ وہ کہتے ہیں یہ لفظ امامت علی جو ہے نا، یہ اصحاب الثلاثہ نے حذف کر دیا ہے۔ یہ تو حضرت علی کی خلافت کے بارے میں آیت تھی، 1400 سال کے بعد تمہیں یہ آیت مل گئی، حضرت علی کو نہیں ملی۔ وہ خود اعلان کر دیتے اللہ کے بندے میرے بارے میں تو قرآن آ چکا ہے، نص آ گئی ہے، اب خلافت کی بحث کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے تو استدلال نہیں کیا، اور عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ خلافت منصوص نہیں ہوتی، خلافت شورا پہ ہوتی ہے، نبوت منصوص ہوتی ہے۔ خلافت شورا ہے، ارباب حل و عقد ہے، مشورہ کر کے جس کو چاہے خلیفہ بنا دے۔ تو اگر یہ آیت قرآن کی ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استدلال نہ کرتے خلافت کے وقت میں، بھائی میرے بارے میں تو قرآن نازل ہو چکا ہے، کس بات کی بات کر رہے ہو بنو ثقیفہ ساریہ میں؟ بلکہ ایک صحیح روایت ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عباس نے جو حضور کے چچا تھے ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت علی کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یا علی انی اعلم بعلامات موت قریش، قریش کے لوگوں کی جو موت کی نشانیاں ہیں نا، میں ان کو جانتا ہوں، سرکار دو جہان کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جائیں اور حضرت سے آپ حضور کی وفات کے بعد خلافت لکھوا لیں۔ تو حضرت علی نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ، ایک حضور کی وفات قریب ہے اور ہم جائیں خلافت لکھوانے کے لیے؟ تو کوئی عقل بھی ہے کہ ایک آدمی موت کے حالات میں گزر رہا ہو، ہم کہہ ہمیں خلافت لکھنے؟ اور دوسری بات یہ ہے اگر حضور نے لکھ دیا الحمدللہ، اگر انکار کر دیا تو پھر ہمارے خاندان میں بھی کبھی خلافت نہیں ہے۔ آج کسی مسلمان سے ہم پوچھیں کہ آپ علی کو مانتے ہیں، وہ کہتا میں مانتا۔ خدا نے علی کو ماننے کا حکم نہیں دیا، تسلیم کرنے کا تھا۔ علی کو ماننا یہ قرآن کی اطاعت نہیں، علی کی ولایت کو تسلیم کرنا یہ اطاعت ہے۔ سیدہ کو نبی کی بیٹی نہ مانو، سیدہ کے حق کو تسلیم۔ آل محمد کو صرف ماننے کا حکم نہیں، تسلیم کرنے کا حکم۔ اب میں صدر پڑھنے لگا ہوں، انتہائی اہل علم ہے، میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میں پہلی بار اس جگہ پہ آیا ہوں، میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہو۔ اگر میں اس نے یہ کہوں کہ جی میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، میں آپ کو یہ نہیں جانتا کہ آپ کیا سنتے ہیں، تو قطر گئے۔ علی والوں کا مزاج ایک ہی ہے۔ بڑا خوبصورت سا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگ، ان کو تسلیم کرنے کا حکم ہے، ان پہ تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے۔ انہیں تسلیم کرنے کا حکم نہیں، ان پہ تحقیق کرنے کا حکم نہیں۔ تحقیق ہوتی ہے غیر معصوم کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے گنہگار کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے خاکی کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات میں۔ جب آل محمد کی بات ہو پہ تحقیق نہیں ہے، تسلیم ہی تسلیم ہے۔ قرآن پہ تحقیق نہیں ہوتی، قرآن پہ تسلیم ہوتا ہے۔ نبی پہ تحقیق نہیں ہوتی، نبی پہ تسلیم۔ امام پہ تحقیق نہیں ہوتی، امام پہ تسلیم ہوتا۔ قرآن پہ یہ نہیں کہنا کہ آؤ دیکھیں یہ قرآن نے معاذ اللہ صحیح کہا ہے یا معاذ اللہ غلط کہا ہے، یہ آیت ٹھیک ہے یا آیت غلط ہے۔ قرآن کی حقانیت پہ تحقیق نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کہیں کہ قرآن کی تو ہر بار پہ تحقیق ہونے کی رہی نہیں، تو قرآن میں ان گنت واقعات ایسے ہیں جسے آج بھی عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، لیکن قرآن کے دامن میں ہونے کی وجہ سے ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ آپ کہیں کہ کون سے واقعات ہیں، میں چند واقعات پڑھ دیتا ہوں۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آیا، تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کر۔ نبو کی کشتی بانی کے تحت کیسے رہی، تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کر۔ ابراہیم نار نمرود میں زندہ کیسے بچ گیا، کیک نہیں کرنی، تسلیم کر۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے زندہ کیسے نکل آیا، کیک نہیں کرنی۔ ٹولت 40 مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا، تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اصحاب کہف آج تک زندہ کیسے، تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا۔ عیسیٰ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیسے کرتے تھے، تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اگر قرآن کے معجزات میں تحقیق نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی تحقیق نہیں ہو رہی کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلا گیا، علی نے مردہ کیسے زندہ کر دیا۔ تو قرآن پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر ہوتا ہے، قرآن پہ تحقیق نہیں ہے۔ قرآن پہ صرف اور صرف تسلیم، علی پہ بھی تحقیق نہیں، علی کو بھی صرف تسلیم کرنا ہے۔ کبھی کسی نے آج تک قرآن کی آیت پہ تحقیق نہیں کی تو علی کے معجزے پہ تحقیق کیوں؟ قرآن کی آیت اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اور علی کے معجزات علی کی ولایت کے مظہر۔ اللہ قادر مطلق ہے، علی ولی مطلق ہے۔ اللہ قادر ہو کے جو چاہے کر سکتا ہے، علی ولی ہو کے جو چاہے کر سکتا ہے۔ متوجہ ہے میری بات کی تعالیٰ؟ قرآن پہ تحقیق نہیں، قرآن پہ تسلیم ہے۔ نبی پہ تحقیق نہیں ہے، نبی کی بات کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ نبی جو کہیں اسے ماننا ہے۔ نبی کی پوری زندگی میں کیوں کیا کیسے نبی کے آگے نہیں کہنا۔ مشہور و معروف واقعہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ایک شخص عبداللہ ابن ابی نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے اسے نماز کی حالت میں آواز، اس نے نماز تیز کی، رسول نے پھر آواز دی، اس نے اور تیز کی، رسول نے پھر آواز دی، اس نے اور تیز کی۔ نماز ختم کرنے کے بعد نبی کے پاس آیا، لبیک یا رسول اللہ، تو میں پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا شرم نہیں آئی، تجھے حقیقت نماز بلا رہی تھا، تجھے اصل نماز نے بلایا تھا۔ پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا، لگا یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا نبی جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر نماز پڑھ رہا ہوں
تو پھر میں نماز توڑ دیتے. تسلیم کا منظر سمجھانا کو تسلیم کیا ہے, نماز توڑ دیتے. اس نے کہا نماز اللہ کی تھی. وجہ آپ میری طرف کریں گے سر. اس نے کہا یا رسول اللہ نماز اللہ کی تھی. رسول مسکرا کے فرماتے ہیں تو نے اللہ دیکھا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. تو مانا کیوں؟ آپ نے کہا ہے. تو پھر میں بلا بھی تو میں رہا تھا, میرے کہنے پہ نہ دیکھا, اللہ مان لیا, تو میرے کہنے پہ تم میری آواز پہ کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا نماز توڑ دینی چاہیے تھی, حجت کے پاس آنا چاہیے, نبی کے پاس آنا چاہیے. یہ فوراً وہاں سے اٹھ کے گیا, چند صحابہ مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے, کہنے لگا لے جی آج ایک نبی نے نئی بات بتا دی ہے. رسول پہلے کہتے تھے اللہ کی نماز پڑھو, اب کہہ رہا میں بلا رہا ہوں تو اللہ کی نماز توڑ دو. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اللہ کی ماننے یا مصطفیٰ کی ماننے. کبھی کہتا اللہ کی مانو, کبھی کہتا میری مانو. اب یہ بات کر رہا تھا کہ قریب سے سلمان محمدی گھسے. سلمان دیکھیں گے نماز پڑھنے کا طریقہ پوچھے نہیں آتا اور الزام میرے نبی پہ دے رہا ہے. اس نے میں تو وہی نماز پڑھا تو نبی نے سکھائی تھی. سلمان کا کل میرے پہلو میں کھڑی ہو کے نماز پڑھنا, میں تجھے بتاؤں گا کہ اصل نماز کسے کہتے ہیں. کل وہ سلمان کے پہلو میں کھڑا ہوا, جناب سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کا. تکبیرۃ الاحرام کے بعد سلمان نے نماز کو شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و سلمان آئے تھے. یا نبی کی بات ہے سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا, نبی کے پاس آئے. لبیک یا رسول اللہ, فرمایا پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا. سلمان نے مشکل سے پانی کا پیالہ پر نبی کے قدموں پہ گئے, نبی کو پانی پیش کیا, نبی نے پانی کو لب لگایا, پیالہ واپس کیا, سلمان نے رکھا, ہاتھ باندھ کے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اور کا؟ فرمایا سلمان واپس پلٹ جا. سلمان پلٹ کے مصلی پہ کھڑا ہوا, ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم تعالی. اس نے مان نے پلات کو رد کیا. وہی عبداللہ ابن ابی نماز ختم کر کے نبی کے پاس آیا. اگلے کا پورا ہو گیا ہے, علی کے دروازے پہ سجدے کرتے. اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا, یہ نماز سے نکل کے گیا تھا. سرے سے کیوں نہیں شروع کی, سے تکبیرۃ الاحرام نے کہا, سرے اللہ اکبر نے کہا, اس نے ولی سے شروع کر دی. نبی دیکھ رہے سلمان تو توڑ کے آیا تھا, تو جھوٹ بولتا ہے, میری تو ٹوٹی ہی نہیں, میری نماز تو محکوب تھی. میں تو اسے کہتے ہیں تسلیم. نبی کی بات پہ تحقیق نہیں, نبی کی بات میں صرف اور صرف تسلیم. اللہ پہ تحقیق نہیں, اللہ پہ تسلیم. نبی پہ تحقیق نہیں, نبی پہ تسلیم. امام پہ بھی تحقیق نہیں, امام پہ بھی صرف تسلیم. امام کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے تھا. جب علی نے کہہ دیا تھا کہ خلافت میرا حق, پھر تسلیم کرنا چاہیے تھا. جب سیدان دربار میں کہہ دیا تھا کہ فتح میرا حق, تسلیم کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی کسی بات پہ تحقیق ہے ہی نہیں, انہیں صرف تسلیم کیا جاتا ہے. ہمارا جھگڑا شیعہ سنی کا نہیں ہے, جھگڑا صرف اور صرف ہے, جھگڑا ہے تاریخ مسلمان کا اور تاریخ اسلام کا. جھگڑا شیعہ سنی کا نہیں, جھگڑا آیت اور روایت کا ہے. آیت کہتی ہے کہ آل محمد علیہ السلام ہے, روایت کہتی ہے رضی اللہ ہے. آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگ ہی نہیں سکتا, بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ عہدہ چھوٹا ہے وہ بڑے ہیں. ہمارے صوبے میں اگر یہ مذہبی دہشت گردی ہونے لگی ہے تو ہم اس کے روک تھام کے لیے کھڑے ہیں. قطن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم آل محمد کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھتے تھے, لکھتے ہیں, لکھتے رہیں گے. صحابہ کے ساتھ اب رضی اللہ کہیں نہ کہیں, ہمیشہ کوئی اختلاف نہیں. آل محمد کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ نہیں کہنے دیں گے. نام کے ساتھ رضی اللہ کا قانون بنا دیا تو پھر ایک قانون اور بنانا پڑے گا. پھر جبریل کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے گا, نیکائی کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے گا, رضی اللہ کہنا پڑے گا. اگر تو کہے گا نہیں جبریل علیہ السلام ہے, تو پھر ہم مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے یہ جسے علیہ السلام کہہ رہا ہے, یہ ان کے دروازے میں کبھی درزی بن کے آتا ہے, کبھی فقیر بن کے آتا ہے, کبھی یتیم بن کے آتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ مالک رضی اللہ ہو, نوکر علیہ السلام ہو جائے. اگر دروازے پہ علیہ السلام ہے تو پھر اندر رضی اللہ نہیں ہوشی. صحابہ کو صحابہ کا مقام دینا چاہیے, اہل بیت کو اہل بیت کا مقام دینا چاہیے. صحابی اور ہے, اہل بیت اور ہے. ایک آسان سے جملے میں صحابہ اور اہل بیت کا فرق سمجھا دیتا ہوں. جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں. جن سے نبی پیار کرے, جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں. جن سے نبی پیار کرے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. جو رسول کو اٹھائیں انہیں صحابی کہتے ہیں. جن کو رسول اٹھائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. جو رسول کے گھر سے باہر ہوں انہیں صحابی کہیں. جو رسول کی چادر کے اندر ہوں انہیں اہل بیت. صحابی جنت میں جا سکتا ہے لے جانے سے, صحابی کوثر پی سکتا ہے دلا نہیں سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے, امیر المومنین نہیں ہو سکتا. صحابی متقی ہو سکتا ہے, امام المتقین نہیں ہو سکتا. صحابی حافظ ہو سکتا ہے, وارث نہیں ہو سکتا. صحابی خیبر میں جا سکتا ہے, فاتح خیبر نہیں ہو سکتا. صحابی خندق میں رک سکتا ہے, کل ایمان نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ آسان کروں, رات گزر جائے گی صحابہ اہل بیت کا فرق سمجھاتے ہوئے. صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے, لے اور فرق سمجھا دوں. صحابی کا رشتہ نبی سے کے والا ہے, یہ نبی کے صحابی ہیں, نبی کے, ان کا رشتہ نبی سے کے والا ہے. اہل بیت کا رشتہ کے والا نہیں, سے والا ہے. صحابی کا رشتہ نبی سے کے والا, اہل بیت کا رشتہ سے والا ہے. مثلا نبی کے صحابی, نبی کے رشتہ دار, نبی کی بیوی, یہ سارے کے ہیں. آل محمد میں کے والا ہے کوئی. الفاطمہ تو بزا تو منی, فاطمہ مجھ سے ہے. یا علی انت منی, اے علی تو مجھ سے ہے. حسین و منی, حسین مجھ سے. ادھر کے ہے, ادھر سے ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا, سے والوں پہ. درود کا تعلق بسم اللہ بارک بسم اللہ. صحابہ کا رشتہ نبی کے والا ہے, آل محمد کا رشتہ نبی سے والا. بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں, بڑی دھیمی لہجے میں اونچی بات کہنے لگا ہوں. صحابی عرش پہ بھی جا کے بیٹھ جائے,
मुस्तफ़ा का नौकर ही रहेगा, हुसैन रेत में भी बैठा हो मोहम्मद का बेटा ही रहेगा। ये आपसे किसने कह दिया है कि कोई बंदा तख्त पे बैठ जाए तो वो नबी का वारिस हो जाता? तख्त और ताज ये अल्लाह के खलीफा होने की अलामत नहीं है। बात मेरी समझ आ रही है जी? मैंने ये नहीं समझा कि बिल्कुल अजनबी मजमा है, बल्कि पूरे मजमे में ये एक सैयदज़ादा हमारे भाई दोस्त पंजाब से इनका ताल्लुक है, ये तशरीफ फरमा है। जितने लोग बैठे हैं ये सब के साथ मेरा विलायत वाला रिश्ता, और सबसे बड़ा रिश्ता ये होता है, सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो ये। मासूम फरमाते हैं ज़हरा का बेटा कह रहा है, मौला फरमाते हैं मुझे अली का बेटा होने पे फख्र नहीं, अली की विलायत पे होने पे फख्र। हम ये कहते हैं कि तख्त और ताज अल्लाह के खलीफा होने की निशानी नहीं। अगर तख्त और ताज अल्लाह के खलीफा होने की निशानी था तो फिर मूसा हिजरत कर रहे थे, तख्त फ़िरौन के पास था। अगर जो हाकम हो वो अल्लाह का नुमाइंदा और उलिल अम्र होता है तो फिर बादशाह अजीज मिस्र था, यूसुफ कैद खाने में, तो तख्त और ताज में तो जालिम बादशाह भी बैठे हैं, फिर उन सबको उलिल अम्र मानना पड़े। अगर उन्हें अल्लाह का खलीफा नहीं मानना तो फिर हर तख्त वाले को अल्लाह का खलीफा नहीं मानना पड़े। नबी कैद खाने में भी हो तो नबी होता है, लानती तख्त में भी हो तो लानती होता। चले और आसान कर देते, और ज्यादा आसान करते थे। हजरत आदम अल्लाह के पहले नबी और पहला खलीफा है, पहला खलीफा है जो अल्लाह ने जमीन वालों के लिए बनाया। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, खुदा कहता मैं ये बना रहा हूँ फिल अर्ज़, ये जमीन वालों का खलीफा है। आयत है कुरान की, खुदा कहता है मैंने आदम को जमीन पे अपना खलीफा बनाया। अच्छा, बनाया जमीन वालों के लिए था, सजदा आसमान पे करवा दिया। बनाया जमीन वालों के लिए, सजदा आसमान पे करवा दिया। बनाया हमारा हादी, सजदा फरिश्तों से करवा दिया। मेरे मालिक जब तूने फरिश्तों का खलीफा इसे बनाया ही नहीं, फरिश्तों से सजदा क्यों करवा दिया? बंदों से कहता इसे सजदा कर देते, ताकि होता ये बंदों का खलीफा, बंदों ने सजदा कर दिया। बनाया बंदों के लिए, सजदा फरिश्तों से करवा दिया। मेरे मालिक तूने आदम की खिलाफत का ऐलान जमीन की बजाय आसमान पे क्यों किया? जवाब नहीं है शिया मजहब की बुनियाद पढ़ने लगो। हम जिसे खलीफा मानते उसका म्यार क्या है, कुरान से साबित करने लगा। अजब नहीं कि वाज़े परवरदिगार है, अगर मैं आदम को जमीन पे भेज के अपना खलीफा बनाता तो फिर क़यामत तक असूल बन जाता कि जो भी जमीन पे खलीफा हो वो अल्लाह का खलीफा होता, जिसे बंदे बनाए वो अल्लाह का खलीफा होता, जिसे लोग चुन ले वो अल्लाह का खलीफा होता है, जिसकी बंदे इज्जत करे वो अल्लाह का खलीफा होता है। खुदा ने कहा मैंने अपने खलीफा की पहचान रख दी है, मैंने बंदों से सजदा नहीं करवाया, फरिश्तों से सजदा करवा दिया है। अब क़यामत तक ये ना देखना तख्त में कौन बैठा है, ये देखना फरिश्ता किसके दरवाजे पे आ रहा। झगड़ा हमारा सिर्फ इस बात पे है कि आप जिन्हें खलीफतुल्लाह कहते हैं वो खलीफतुल मुस्लिमीन तो हो सकते हैं, खलीफतुल्लाह नहीं हो सकते। वो बंदों के खलीफा थे, वो बंदों के बादशाह थे, बंदों ने उन्हें तख्त दिया था, बंदों ने उन्हें हुकूमत दी थी, अल्लाह की खिलाफत उनके पास नहीं थी। हम 3 बार अपनी अजान में कहते खलीफा तहू बिला फस, अली बगैर फासले के अल्लाह का खलीफा है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा मजहब है। हम नबी और अली के दरमियान किसी को बर्दाश्त ही नहीं करने के, इसलिए कि हम सिलसिला इमामत के कायल हैं। हमारे यहाँ तो खिलाफत वाला ताल्लुक ही कोई नहीं है। और मैं हर पूरे मुल्क में कह रहा हूँ अपने अहले सुन्नत भाइयों से, अगर यहाँ भी कोई बैठे हैं मौलवी के चक्कर में आके अली को रज़ी अल्लाह ना कहना, किसी मौलवी के कहने पे आके हज़रत अली को रज़ी अल्लाह ना कहना। तुम्हारे पास चौथा खलीफा हज़रत अली है, उसे अलैहिस्सलाम कहा करो, क्योंकि आपके पास तो है भी एक ही अलैहिस्सलाम। हमारे पास तो अली के बाद भी कई आपके पास है एक अलैहिस्सलाम, तो एक अलैहिस्सलाम तो आप अपना संभाल के रखें ना। शियों की दुश्मनी में अली जैसे अलैहिस्सलाम से महरूम हो जाना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। आपके पास अली है, अली अलैहिस्सलाम है। मौलाना कौसर नियाज़ी एक अहले सुन्नत के अजीम मौलाना थे, वो बड़ी बड़ी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, वो तब तकरीरें भी करते थे, बड़े अच्छे खतीब थे। वो जब सहाबा का नाम आता था तो रज़ी अल्लाह लिखते थे, हज़रत अली के नाम के साथ करमुल्लाह लिखते थे, करमुल्लाह बासु, जिसके चेहरे पे अल्लाह का करम। एक दफ़ा शागिर्दों ने जाके पूछा, उन्होंने कहा उस्ताद जी हमें लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा उस्ताद अंदर से शिया है। हम लोगों से कहते नहीं वो अहले सुन्नत अकाईद में, वो कहते नहीं अहले सुन्नत अकाईद, अगर अहले सुन्नत अकीदे पे है तो फिर ये अली को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहता? या इसे कहो कि हज़रत अली को भी रज़ी अल्लाह कहे या बाकी सहाबा को भी करमुल्लाह कहे। कौसर नियाज़ी का जवाब सुनिएगा, जवाब आपके अकीदों को ताज़ा कर। फजल भाई जुमला दिया कौसर नियाज़ी ने, उन्होंने कहा कि आप हज़रत अली को करमुल्लाह क्यों कहते हैं, सहाबा को रज़ी अल्लाह क्यों कहते हैं? कौसर तकरीर में मैं ये बात वाज़ेह कर दूंगा कि मैं अली को करमुल्लाह क्यों कहता हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था, उसे कहा मेरे सुन्नी भाइयों मैं अली को करमुल्लाह इसलिए कहता हूँ, सहाबा में से वाहिद अली ही तो है जिसने आज तक कभी किसी बुत को सजदा ही नहीं किया, जिसका चेहरा अल्लाह के सिवा किसी को झुका ही नहीं। तो जिसका चेहरा अल्लाह के सिवा किसी को झुका ही नहीं, फिर वो रज़ी अल्लाह नहीं, वो करमुल्लाह। रज़ी अल्लाह एक दुआ है, मेरे अल्लाह इन पे राजी हो जा, ओ जा, और हमेशा अल्लाह उनसे राजी होता है जिनसे कभी नाराज हो। हम आले मोहम्मद के नाम के साथ रज़ी अल्लाह कह दें कि एक काम मौलवी कर दे, आले मोहम्मद में से कोई एक ऐसा दिखाए जिनसे अल्लाह कभी नाराज हुआ हो। तो मैंने तो कल मुल्कान अपनी तकरीर में कहा था कि अगर मौलवी चाहते हैं कि शिया हमारी मर्जी से रज़ी अल्लाह माने तो एक काम हम करते, एक कदम हम आगे बढ़ते, एक कदम आप आगे बढ़े। इत्तेहाद तो इसी चीज का नाम है ना जी। हम आपके मर्जी के रज़ी अल्लाह मान लेते हैं, आप हमारी मर्जी के लानतुल्लाह मान लें। फिर अल्लाह जिन पे अल्लाह सिर्फ अल्लाह राजी तो नहीं हो रहा, अल्लाह तो कुरान में कह रहा है कि मैं तो लानत भी कर रहा हूँ। हम शिया बाद रसूल इमामत के कायल हैं। हम ये मानते हैं और ये जानते हैं और ये समझते हैं कि रसूल के बाद मिंबर का वारिस सिवाय अली के और कोई हो ही नहीं। नबी मासूम है और मासूम की जगह पे मासूम आता है, कुरान की जगह पे कुरान आता है। मज़हब इस्लाम के जितने फिरके हैं उनमें से नबी तक पहुंचने के लिए 3 रस्ते हैं जिन रस्तों से नबी तक पहुंचा जा सकता। एक सहाबा का रास्ता, एक अज़वाज यानी नबी की बीवियों वाला रास्ता, एक अहले बैत। ये 3 किरदार थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में रसूल को देखा है। ठीक है जी, बड़ी आसान आसान सलीस बातें कर रहा हूं। ये 3 तरह के तबके हैं जिन्होंने नबी को देखा है। ये नबी की जिंदगी यहाँ सहाबा बता सकते हैं, वो बताएंगे कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, रोजा किस वक्त खोलते थे, ज़कात कितनी देते थे, हज कैसे करते थे, दाढ़ी कितनी रखी हुई थी,
لباس کیسے پہنتے تھے, کھانا کیسے کھاتے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, چلتے کیسے تھے, بات کیسے کرتے تھے, مہمان کا استقبال کیسے کرتے تھے. یہ ساری باتیں ہمیں وہ لوگ بتائیں گے جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے, کیونکہ ہمیں قرآن نے حکم دیے ہیں, وضاحت نہیں کی. خدا نے ہمیں کہا قرآن میں اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. پورے قرآن میں بسم اللہ سے لے کے سینے بناس تک نماز کا طریقہ کہیں بھی نہیں لکھا. کسی ایک آیت میں نہیں لکھا کہ فجر اتنی رکعت پڑھنی ہے, ظہر اتنی رکعت پڑھنی ہے, عصر اتنی پڑھنی ہے, مغرب اتنی پڑھنی ہے, رکوع میں یہ پڑھنا ہے, سجدے میں یہ پڑھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتانی ہے؟ نبی نے. نبی تک ہم پہنچ نہیں سکتے. نبی کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری وہ بتائیں گے, وہ صحابہ ہے, یا نبی کی بیویاں بتائیں گی, یا اہل بیت بتائیں گے. ہم شیعہ سوائے اہل بیت کے کسی سے نہیں پوچھتے. ہماری, میں بڑی آسان بتا رہا ہوں کہ فرقوں کی وجہ کیا ہے, بڑی سادہ تقریر کر رہا ہوں. ہمارے مذہب کی کتب ہے کتب اربعہ, ان چاروں کتابوں میں ہم تمام فرامین اہل بیت سے لیتے. علی نے یہ کہا, حسن نے یہ کہا, حسین نے یہ کہا. ہمارے ہاں روایت معصوم سے لی جاتی. میرے اہل سنت بھائیوں کی سیاستہ, ان کی جتنی کتابیں ہیں ان میں روایات زیادہ صحابہ سے لی گئی ہے. وہ کہتے دین صحابہ سے لے, ہم کہتے اہل بیت سے لے. پچیر کی صورت میں سندھ والا مجمع فیصلہ کر دے, میں یہیں سے فیصلہ لے کے پنجاب تک پہنچ جاتا ہوں کہ سندھ نے فیصلہ کر دیا, ہمیں پنجاب میں بھی یہ فیصلہ مان لینا چاہتے ہیں. صحابہ سے لے, ہم کہتے ہیں اہل بیت سے لے. اگر ہم اہل بیت سے نہیں لیتے, ہم صحابہ سے لے لیتے ہیں, تو میرا سنی بھائی صحابہ تو ہمیں پورا دین دے ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ صحابہ وہ باتیں بتائیں گے جو نبی نے گھر سے باہر کی ہے, کیونکہ وہ گھر کے اندر نہیں آتے تھے. اس لیے کہ قرآن نے منع کیا ہوا تھا, خبردار میرے نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا. اگر ہم نبی کی بیویوں سے دین لیں گے تو وہ ہمیں وہی باتیں بتائیں گے جو گھر کے اندر ہے, کیونکہ قرآن نے کہا خبردار گھر سے باہر. صحابہ کو اللہ اندر نہیں آنے دیتا, بیویوں کو خدا باہر نہیں جانے دیتا. مجبوری ہماری اہل بیت ہے. نبی گھر میں ہوتے تھے, یہ گور میں ہوتے تھے, نبی مسجد میں ہوتے تھے, یہ کس میں ہوتے, نبی بازار میں ہوتے تھے, یہ کانتوں پہ ہوتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا. متوجہ ہے میری بات کی جانب؟ صحابہ سے دین لیا ہی نہیں جا سکتا. صحابہ کے دیے ہوئے دین میں غلطی کی گنجائش ہے, ہاں, کیونکہ صحابہ معصوم نہیں تھے. صحابہ کی عزت ہے, اطاعت نہیں. اطاعت نہیں کر سکتا, اطاعت ہوتی ہے معصوم. میں نے تقریر شروع کی, میں نے مجلس شروع کی, جب میں آگے بیٹھا مجموعہ اتنا زیادہ نہیں تھا. میری تقریر کے دوران بندے آئے, 15 منٹ بعد آئے, کوئی 20 منٹ بعد, کوئی 30 منٹ بعد. اب جو 30-40 منٹ بعد بندہ آیا, اسے یہ تو نہیں پتا کہ میں نے پہلے 40 منٹ کیا پڑھا. اس سے زیادہ آسان باتیں کیا ہو سکتی؟ جو 40 منٹ بعد آیا, اسے میری پچھلی 40 منٹ کی تقریر ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. تو میرا سنی بھائی, ہم صحابہ سے دین کیسے لیں؟ کوئی 30 سال بعد مسلمان ہوں, کوئی 40 سال بعد مسلمان. آپ وہ ہمیں اگلا دین تو دے سکتے, پچھلا تو نہیں دے سکتے. آپ کہیں گے جی آپ علی سے کیوں لیتے ہیں؟ ہاں میں وجہ بتاؤں, ہم علی سے کیوں لیتے. علی نے آنکھ کھولی, نبی کی گود تھی, نبی نے آنکھ بند کی, علی کی گود. یہ ایک لمحہ بھی نبی سے جدا نہیں. صحابہ کی اب عزت کر سکتے, صحابہ سے دین نہیں لے سکتے. بات یہ کہ نتیجے پہ پہنچے, اور میں آپ کو سلام کروں, آنے کا مقصد پورا ہو کہ صحابہ سے دین کیوں نہیں لیا جا سکتا. میں اسی مجمع کی مثال دے دیتا ہوں. میں یہاں پہ 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد اعلان کروں کہ جو میں نے 1 گھنٹہ پڑھا ہے, میرا مجمع میں سے کوئی ایک بندہ ایسا اٹھے جو مجھے لفظ بلفظ واپس سنائے. جو چپ بیٹھے ان کا دعویٰ تو نہیں, ایسا ہو سکتا ہے. اگر میں کہوں کہ چلے ٹھیک ہے, میں آج چلا جاتا ہوں, میں 15 دن بعد واپس آؤں گا, سارا مجمع اکٹھا ہو کے ایک جملہ میرا اکٹھا کرے اور میری 1 گھنٹے کی تقریر مجھے واپس کرے, پھر بھی نہیں ہو سکتا. تقریر میں نے 1 گھنٹہ کی. مجھ جیسے طالب علم کی 1 گھنٹے کی تقریر سندھ میں اتنے پڑھے لکھے بندے فوراً بھول گئے. نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بت چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو؟ اگر آپ میں غلطی ہو سکتی ہے تو کیا اس دور میں غلطی نہیں تھی؟ اس دور میں تو تعلیم بھی زیادہ ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, سائنس بھی ہے, جدت بھی ہے, پھر بھی یاد نہیں ہو رہا. تو وہ دور تو اونٹوں پہ سفر کرنے والے لوگ تھے, کھجوریں کھانے والے لوگ تھے, لمحہ لمحہ تلواریں نکال کے لڑنے والے لوگ تھے. چند دن پہلے انہوں نے بت چھوڑے تھے. ان کو نبی کی اتنی حکمت والی باتیں کیسے یاد رہ سکتی تھی؟ اب میں یہاں سے تقریر کروں, میں یہاں سے تقریر کر کے پنجاب واپس چلا جاؤں, یہ مجمع پورے سندھ گوٹ دیہات میں پھیل جائے. کل کوئی بندہ کہے جی رات کہاں تھے؟ جی پنجاب سے فیصل آباد سے خطیب آیا تھا, اسے سننے گئے تھے. اس نے کیا پڑھا؟ آپ تقریر میں نے کی تھی, اس بندے کو سنائی آپ نے. میری کی ہوئی تقریر میں اور آپ کی سنائی ہوئی تقریر میں فرق آ گیا. یہ 200-400-500 بندہ جب باہر نکلا تو 500 حصوں میں تقسیم ہو گئے. قصور میرا نہیں, جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی لے. جس نے جسے معتبر سمجھا اس نے اس سے پوچھ لیا, دوسرے نے دوسرے سے پوچھ لیا. آخر ایک بندہ میری 1 گھنٹے کی تقریر لینے کے لیے آیا تھا, مجلس میں وہ تھا نہیں. وہ اتنے مجمع کے ایک بندے کے گھر گیا, کہیں سے میری پوری تقریر نہیں ملی. میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے نبی دیکھا نہیں, ہم غیر حاضر تھے, ہم نے نبی والا دین لینا ہے. اب اس چیز کو اپنے ذہن میں خاکہ رکھنا, میں اس پہ ایک عمارت بنا کے دینے لگا ہوں. جس بندے نے نبی دیکھا نہیں اور اس نے دین لینا ہے, اس کی مثال دینے لگا ہوں کہ جس بندے نے مجلس سنی نہیں, اس نے مجلس لینی ہے. اتنے لوگوں کے گھر گیا, کسی نے 1 جملہ, کسی نے 2 جملے, کسی نے 4 جملے, وہ پریشان ہو. اس نے کہا 1 گھنٹے کی تقریر تھی, مجھے 1 گھنٹے کی تقریر ہی کہیں سے نہیں مل رہی. یا اسے ایک عقل مند بندے نے بلایا, اس نے کہا باسم کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آصف الوی کی پوری تقریر لینا چاہتا ہوں, لفظوں کا فرق بھی نہ ہو, حرفوں کا فرق بھی نہ ہو, جملوں کی ترتیب بھی وہی ہو. اس نے کہا پھر ایک کام کر, اتنے گاؤں دیہات در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں. جب مجلس ہو رہی تھی نا, تو مجلس میں بالکل اس کے ممبر کے سامنے ایک بچہ بیٹھا تھا, اس کے ہاتھ میں موبائل تھا, وہ اس کی گفتگو ریکارڈ کر رہا تھا. تو سارے بندے چھوڑ اس بچے کے پاس جا. وہ بندہ اس بچے کے گھر جانے لگا تو سندھ کے بوڑھے اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا؟ ہم بوڑھے موجود تھے تو یہ بچے سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ حضور آپ بوڑھے, بسم اللہ سے کہا آپ بوڑھے ضرور ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کیا پڑھا گیا. اب آپ نے تو
اس سے تقریر لینی ہے. اس بچے کے پاس یہ فون ہے, سارا مجمع بھول سکتا ہے, یہ بھولے گا. میرے لفظ اس کے پاس محفوظ ہو گئے, میں بول رہا تھا, یہ محفوظ کر رہا تھا. اس کے پاس ایک صلاحیت تھی جسے میرے لفظوں کو محفوظ کر لیا ہے. یہ 25 سال تک اس صلاحیت کو بچا کے رکھے. 25 سال کے بعد اسے آن کر دے, میں ایسے ہی بولنا شروع کر دوں گا جیسے اب بول رہا ہوں. نہ جملہ بدلے گا, نہ تقریر بدلے گی, نہ لہجہ بدلے گا, نہ روانی بدلے گی. اب سطر ضائع کی تو مجھے دکھ ہوگا, اور میں پنجاب تک دکھ لے کے